نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل شيء معلوم لك۔ جی ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، خوش رہیں۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ احباب ذی وقار، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے درود پاک کی کثرت۔ درود پاک کتنی مقدار میں پڑھنا چاہیے، درود پاک کثرت کتنی مقدار میں ہوگا، تو چند پوائنٹ اس حوالے سے آج آپ کی گوش گزار کرنے ہیں۔ درود پاک کا پڑھنا بہترین عمل اور درود پاک کا کثرت سے پڑھنا یہ بہترین عمل ہے۔ اسی لیے آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے سردار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے درود پاک کو کثرت سے پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ اس بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ اے میری امت، مجھ پر بکثرت درود و سلام پڑھو۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت، رضا یہ ہے کہ میری امت میری بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پیش کرے۔ اب کثرت میں دیکھنا یہ ہے کہ کثرت میں کتنا درود آتا ہے۔ اس سے پہلے کثرت درود اور مخصوص اوقات، اس حوالے سے بات ہوتی ہے۔ جب بھی درود پاک پڑھیں کثیر تعداد میں پڑھیں، کیونکہ بکثرت درود پاک پڑھنے والے سے حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں یاد رکھیے کہ درود پاک کے کثرت سے پڑھنے سے کوئی مخصوص اوقات نہیں ہے، تاہم جمعرات اور جمعہ کو اس معاملے میں خصوصی اہمیت دی گئی۔ یعنی ویسے درود پاک پڑھنے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ آپ درود پاک پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، جب پڑھیں قابل قبول ہے، مگر کوئی خاص ایام ہوتے ہیں جن ایام میں اللہ رب العزت درود پاک پڑھنے کی فضیلت اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ تو جب فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دنوں میں، ان ایام میں تاکید فرمائی ہے کہ ان دنوں میں میری بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھیں۔ دیکھیں، ویسے ساری راتیں اللہ رب العزت کی ہیں اور لیلۃ القدر بھی اللہ رب العزت کی رات ہے۔ اب ساری پورے سال میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کا اجر کم ہے، پوری رات عبادت کرتا ہے، مگر اس کے برعکس اگر کوئی لیلۃ القدر کی رات جاگتا ہے تو قرآن پاک فرماتا ہے وہ 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف الشہر۔ تو مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص ایام ہوتے ہیں جب اللہ اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ تو جب اجر بڑھتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس اجر والی رات، اجر والے دن اور ان لمحات کو اہمیت دینے کے لیے فرماتے ہیں کہ ان ایام میں، ان دنوں میں میری بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھو، یا اسی طرح جس طرح لیلۃ القدر فرمایا اس رات زیادہ سے زیادہ جاگا کرو، کیونکہ 1000 مہینے سے بھی افضل رات ہے۔ اسی طرح درود پاک کے حوالے سے حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویسے تو درود و سلام بکثرت پڑھنے کی تاکید فرمائی، مگر یہاں پہ بطور خاص فرمایا جمعرات اور جمعہ کو آپ بکثرت درود و سلام پڑھا کرو۔ فرشتے چاندی کے کاغذ پر سونے کی قلموں سے ان لوگوں کے نام لکھتے ہیں جو جمعرات کے دن اور جمعہ کی رات مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اب دوسری حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو، کیونکہ جمعہ قیامت کا دن ہے۔ اسی طرح جب جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن آئے تو مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو۔ ان احادیث مبارکہ میں جمعرات کی رات اور جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن بکثرت درود پاک کی تاکید فرمائی گئی، لہٰذا ان اوقات میں انفرادی یا اجتماعی طور پر درود پاک کثرت سے پڑھنے کا خصوصی اہتمام کیجیے، مگر دیگر ایام میں بھی اس کثرت کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے۔ آج جن اولیاء کرام کے مزارات پر اللہ رب العزت کی رحمتیں برستی نظر آتی ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو درود پاک بلا ناغہ کثرت سے پڑھا کرتی تھیں، اور اسی کی بدولت انہوں نے آج یہ رتبہ پایا ہے۔ بے شک درود پاک درود خواں کی عزت کو بہت بلند کر دیتا ہے، عزت اور مرتبے کو بڑھا دیتا ہے۔ فرمان نبوی ہے، بالتحقیق اللہ رب العزت نے میری امت کے لیے مجھ پر درود پاک پڑھنے میں بہترین درجے مخصوص کر رکھے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ درود پاک کی کثرت کتنی ہوتی ہے۔ درود پاک کی کثرت کے لیے کوئی مخصوص تعداد جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی کہ یہ ہے، البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ درود پاک کی کثرت کا تقاضا چند سو سے نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد سے پورا ہوتا ہے۔ اس لیے درود پاک کی کثرت کی اکائی ہزار ہے، جیسے 5000، 10,000، اکثر مشائخ 30 اور 40,000 کی تعداد میں درود پاک کا ورد کیا کرتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں، یہ فرمائیے کہ میں اپنے اوراد و وظائف کے لیے متعین کردہ وقت میں کتنا وقت مقرر درود پاک پڑھنے کے لیے وقف کروں؟ تو حضور نبی رحمت شفیع معظم تاجدار بطحہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تیرا جی چاہے اے ابی۔ تو حضرت ابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، 1/4 حصہ مقرر کروں، یعنی اس وقت کے 4 حصے کروں، 3 حصے دوسرے وظائف اور چوتھا حصہ آپ کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ کے لیے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تجھے اختیار ہے، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ وقت درود پاک پہ پڑے گا تو اللہ رب العزت تمہیں اور مقام بلند عطا فرمائے گا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں جب یہ بات سنی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آدھا حصہ مقرر کروں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجھے اختیار ہے، اور اگر اس سے بھی زیادہ وقت پڑے گا تو تیرے لیے اور زیادہ بہتر ہوگا۔ حضرت ابی نے جب یہ بات سنی تو سرکار کی بارگاہ میں پھر عرض کرتے ہیں، آقا یا رسول اللہ، اگر میں 2/3 کروں تو آپ نے فرمایا تجھے اختیار ہے، اور اگر اس سے بھی زیادہ کرے تو تیرے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے چوتھی بار عرض کیا، یا رسول اللہ، تو پھر میں اپنا سارا خالی وقت آپ پر درود پاک پڑھنے کے لیے وقف کرتا ہوں۔ حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو ایسا کرے گا، ایسا کرتا ہے تو تیرے سارے کام سنور جائیں گے، تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو فری وقت یا دیگر اوظاف کا وقت اوراد و وظائف کا آپ کا تھا، تو آپ نے وہ سارے کا سارا درود پاک کے لیے وقف کر دیا۔ تو سرکار نے فرمایا، اگر تو ایسا کرے تو تیرے سارے کام سنور جائیں گے اور تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے درود پاک کو کثرت سے پڑھنے کی تاکید اور اہمیت عیاں ہوتی ہے۔ اسی نوع کی ایک اور حدیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک صحابی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں رات کا تیسرا حصہ آپ پر درود پاک پڑھوں تو کافی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، زیادہ پڑھو اور زیادہ بہتر ہے۔ صحابی نے عرض کیا، اگر آقا میں آدھی رات درود پاک پڑھوں تو کافی ہوگا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اور زیادہ پڑھو۔
تو بہتر ہے۔ تیسری بار یا رسول اللہ میں اگر آپ پر ساری رات درود و سلام پڑھوں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش ہوتے ہوئے فرمایا پھر تو اللہ رب العزت کی بھرپور رحمتیں نازل ہوں گی، تمہارے غم ختم ہو جائیں گے اور تمہارے گناہ مٹ جائیں گے۔ احباب ذی وقار، یہاں درود پاک کا کثرت سے پڑھنا ضروری ہے۔ مشہور صحافی میاں محمد شفیع علامہ اقبال کے لقب سے حکیم الامت کے ضمن میں ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 1937 میں گرمیوں کے دن تھے۔ ڈاکٹر عبدالحمید ملک مرحوم سابقہ میڈیکل کالج کے ٹیچر تھے، تشریف لائے اور علامہ اقبال نے ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے یعنی کہ استقبال کرتے ہوئے ان کی خیریت پوچھی، دریافت کی۔ پھر گفتگو کا دور چلا تو ڈاکٹر عبدالحمید ملک نے سلسلہ کلام کا رخ پھیرتے ہوئے نہایت بے تکلفی سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب آپ حکیم الامت کیسے بنے؟ آپ کو یہ ٹائٹل کہاں سے ملا؟ تو علامہ اقبال نے بلا تکلف فرمایا یہ تو کوئی مشکل نہیں، آپ چاہیں تو آپ بھی حکیم الامت بن سکتے ہیں۔ ملک صاحب نے بڑے حیرانگی سے پوچھا کہ وہ کیسے؟ علامہ اقبال نے فرمایا میں نے گن کر 1 کروڑ مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ آپ پر 1 کروڑ مرتبہ گن کر حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا ہے، آپ بھی اس پہ عمل کریں تو آپ بھی حکیم الامت بن سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، میرے بہنوں بھائیوں، کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے حکیم الامت تو کیا محبوب خدا بن جاتے ہیں۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے، حضور کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ محبت سے درود پاک پڑھنے والے۔ یہ درود پاک کثرت سے کیوں؟ درود پاک کو کثرت سے پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ خود ہمارے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم فرمایا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مسلمہ پر اتنے احسانات ہیں کہ کوئی امتی ان کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے اگر نبی محترم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے درود پاک پڑھنے کا حکم صادر نہ بھی فرماتے تب بھی آپ کے احسانات کا تقاضا یہ تھا کہ آپ پر کثرت سے درود و سلام پیش کیا جائے۔ مگر افسوس کہ ان لوگوں کے خیالات پر جو نماز کے علاوہ درود پاک پڑھنے کو ناجائز قرار دیتے ہیں، ان کے لیے شیخ الاسلام حضرت علامہ انور اللہ صاحب اپنی کتاب انوار احمدی کے صفحہ نمبر 100 پہ لکھتے ہیں کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ خود شاہ کونین جن سے ہر طرح کی امیدیں وابستہ ہیں، صلاۃ و سلام کی شکل میں ایک قسم کا ہدیہ ہم سے طلب فرمائیں اور اس کا کچھ پرواہ نہ کی جائے تو پھر بھی نہیں اعتراف قصور ہو، بلکہ مخالفت میں ایسی دلیلیں قائم کی جاتی ہیں کہ اگر حضور کی رغبت کے موافق عمل کیا جائے تو اس میں قباحت لازم آ جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیے کہ یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے دور کر رہی ہیں۔ یہ جو خیال کہ یہ اتنا کیوں پڑھ رہے ہیں، اتنا کیوں پڑھ رہے ہیں، اب کیوں پڑھا جا رہا ہے، اکثر سوالات کرتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ درود پاک کا نہ کوئی وقت مقرر ہے، نہ کوئی تعداد مقرر ہے۔ آپ کروڑوں کی تعداد میں پڑھیں، جتنا پڑھیں پڑھ سکتے ہیں، یہاں پہ کوئی قباحت نہیں ہے۔ اکثر اوقات ایک سوال کیا جاتا ہے کہ قاری صاحب یہ جو اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے یا اذان کے بعد صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اذان سے پہلے یا بعد میں تو حکم فرمایا گیا، اذان سے پہلے جو درود و سلام پڑھا جاتا ہے نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اچھا عمل کرتا ہے، اسے اجر ملتا ہے، اور اگر کوئی نہیں پڑھتا تو وہ گناہ گار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات رہی کہ اس پہ یہ باتیں بنانا یا دلیلیں قائم کرنا کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، تو یہ بات نہیں ہے۔
حضور پہ درود و سلام فرض اسی لیے نہیں ہوا، میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ درود پاک فرض اسی لیے ایک بار ہے، تعداد آگے کثرت سے فرض اسی لیے نہیں ہے کہ اگر فرض ہوتا تو پھر وہ خاص مخصوص ٹائم پہ ہوتا۔ یہاں ٹائم کی بات نہیں ہے، ہر وقت جب بھی درود پاک پڑھیں قابل قبول ہے، اور جس عمل کے شروع میں آخر میں پڑھیں قابل قبول ہے۔ لہٰذا جس وقت بھی آپ کو ٹائم ملے حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ درود پاک کو کثرت سے پڑھنے کی فضیلت، جس شخص نے اپنی زندگی میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس شخص نے اپنی زندگی میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا تو اس کی موت کے وقت اللہ رب العزت اپنی مخلوقات سے فرمائے گا کہ اس بندے کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ اللہ اکبر، یہ نزہۃ المجالس کی حدیث مبارکہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا اللہ مخلوق سے فرمائے گا کہ اس کی بخشش کے لیے دعا کرو۔ نمبر 2، قیامت کے روز میرے حوض کوثر پر کچھ گروہ آئیں گے جن کو میں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے پہچانتا رہوں گا۔ اللہ اکبر، ان کے کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پہچانیں گے اور اپنا قرب عطا فرمائیں گے۔ اگلی حدیث مبارکہ، بے شک قیامت کے روز لوگوں میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ درود و سلام میری بارگاہ میں پیش کرنے والا ہوگا۔ اللہ اکبر، جو شخص مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لے گا۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے اعمال بہت بڑے ترازو میں تلیں تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے کیا تاکید فرمائی، ذرا سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تجھے قیامت کے روز پیاس نہ لگے؟ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ بروز قیامت تجھے پیاس نہ لگے تو میرے محبوب کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا کر۔ یہ خصائص الکبریٰ کی حدیث مبارکہ وہاں پہ یہ درج ہے۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اللہ رب العزت نے تورات شریف عطا فرمائی تو وہ بہت خوش ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا اللہ، تو نے مجھے ایسی بزرگی کے ساتھ مشرف فرمایا کہ مجھ سے پہلے کسی کو اس کے ساتھ مکرم نہیں فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پیارے موسیٰ، چونکہ میں نے تیرے دل کو سب سے زیادہ اس دور میں متواضع پایا، لہٰذا تجھے اپنے کلام اور رسالت سے مشرف فرمایا، اور جو کچھ تجھے دیا ہے اسے پکڑ لو اور میرا شکریہ ادا کرو، اور مرتے دم تک میری توحید اور میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر رہنا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، یا اللہ، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون ہیں جن کی محبت تیری توحید کے ساتھ ملی ہوئی ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پیارے موسیٰ، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جن کا نام اسم گرامی آسمان اور زمین اس کی پیدائش سے 2000 برس پہلے عرش پر لکھا گیا۔ اللہ اکبر، یہ وہ ہستی ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی زمین و آسمان کی پیدائش سے 2000 سال پہلے عرش پر لکھا گیا۔ اگر تو میری بارگاہ میں قرب چاہتا ہے تو ان پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کر۔ اللہ اکبر، یہ وہ ہستی ہیں کہ یہ تب سے ہیں جب آسمان اور زمین بھی تخلیق نہیں ہوئے تھے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا مجھے اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پورے طور پر آگاہ فرما دے کہ وہ کون ہستی ہیں جن کے بغیر تیرے دربار میں قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی امت نہ ہوتی تو میں جنت پیدا نہ کرتا، میں دوزخ کو پیدا نہ فرماتا، آفتاب کو پیدا نہ کرتا، ماہتاب کو پیدا نہ کرتا، یہ رات کو پیدا نہ کرتا، نہ دن کو پیدا کرتا، یہ فرشتے میرے مقرب نہ پا سکتے، میرے قرب میں یہ فرشتے نہ ہوتے، نبی و مرسل کائنات میں نہ آتے، میں تو کائنات کو تخلیق ہی اسی لیے فرمایا ہے کہ اس محمد مصطفیٰ کو جو بھیجا ہے۔ لہٰذا اس محبوب کے بارے میں اگر جاننا چاہتا ہے تو پھر سن لے، میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ اگر ان کو بھیجنا دنیا میں میرا مقصد نہ ہوتا تو میں کائنات کو تخلیق ہی نہ فرماتا، میں کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ تو کائنات کی پیدائش کی وجہ، کائنات کی تخلیق کی وجہ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وجہ تخلیق کائنات ہیں، جان کائنات ہیں، میرے آقا روح کائنات ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کی روح ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا اور تمام رسول اور انبیاء کرام کو بھیجا۔ احباب ذی وقار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے کیا کہنے، حضور پر درود و سلام کے کیا کہنے، کیا شانیں بیان کی جائیں، کیا رفعتیں بیان کی جائیں اس محبوب کریم کی۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ رفعتیں بیان کرنے والے اس دنیا سے جا سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں، مگر شاعر نے کہا تھا نا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہو گئیں قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہو گئیں قلم ٹوٹ گئے۔ ناظرین کرامی قدر، آپ کی بارگاہ میں آج ایک درود پاک کا تحفہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ وہ درود پاک ہے جس درود پاک کو پڑھنے سے بے شمار فیض و برکات ملتے ہیں۔ اس درود پاک کو درود خمسہ کہا جاتا ہے۔ اس درود پاک کو درود خمسہ کہا جاتا ہے۔ درود خمسہ کسے کہتے ہیں؟ درود خمسہ کی تعریف کیا ہے؟ باعزت زندگی بسر کرنے اور ہر قسم کے مصائب مشکلات سے امن و امان میں رہنے کے لیے درود خمسہ کا ورد سب سے اعلیٰ اور مؤثر ہے۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنا ہر مہم میں یقیناً کامیابی کی دلیل ہے۔ حاجات پوری ہونے کے لیے اس درود پاک کو روزانہ بعد از نماز عشاء 100 مرتبہ پڑھنا بہت مجرب ہے۔ اس درود پاک کو روزانہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا مرنے کے بعد قبر میں سوال و جواب میں راحت اور مغفرت کا سبب بنے گا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کا ایک نیک بندہ دار فانی سے کوچ کر گیا اور صاحب کشف ولی اللہ نے اسے دریافت کیا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اس نے جواب دیا کہ ہر جمعرات کو درود خمسہ پڑھا کرتا تھا، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے بخش دیا۔ تحفۃ المقاصد میں ہے کہ یہ درود پاک حضرت امام شافعی کے معمولات میں شامل تھا اور آپ اسے کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ ذرا یہ درود پاک سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد من صلی علیہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى وان تصلی علیہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد کما امرتنا بالصلاة علیہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد کما تنبغی الصلاة علیہ۔ جی ناظرین کرام، یہ تھا وہ درود خمسہ جس کی برکات آپ نے سماعت فرمائیں۔ میں امید کروں گا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ احباب ذی وقار، برائے مہربانی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا
نوٹیفیکیشن آپ احباب کو بآسانی سے مل سکے۔ مالک کائنات آپ کو ہمیشہ دارین کی خوشیاں عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں رہیں، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ مالک لم یزل آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔